السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear students, as we read in previous lecture that Allah is creator of everything. So what are others attributes of Allah? In today's lectures we read about some other attributes of Allah in details. So please listen carefully everyone. Have you ever wondered what will happen if the sun does not set in the evening and there is no night at all? Can we relax and get the rest that we enjoy during the night? Similarly, what will happen if the sun sets and does not rise again, so that there is always night and no daylight? Will it be possible to carry out our daytime activities? The rising and the setting of the sun and the rotation of day and night are extremely necessary for our relaxations and for our work. Without this routine, our lives would become painful and difficult. There would be no pleasure in life at all. Since Allah is kind, He took care of our needs and put into action such a beneficial system. Therefore, Allah is Rahim, the most merciful. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اگر شام میں سورج ڈوب جائے اور پھر صبح دوبارہ واپس نہ نکلے اور دن ہی دن رہے تو ہمیں آرام کہاں سے ملے گا؟ ہم کیسے ریلیکس ہوں گے؟ اور ہم کتنی ڈیفیکلٹی فیس کریں گے؟ ایسے ہی اگر شام میں سورج نہ ڈوبے اور رات نہ ہو تو ہمیں جو آرام ملتا ہے کیا وہ آرام ہمیں ملے گا؟ نہیں مل سکتا. تو جس طرح سورج کا ڈوبنا ضروری ہے اسی طرح سورج کا نکلنا بھی ضروری ہے. اگر یہ سسٹم فیل ہو جائے اور صرف رات ہی رات ہو تو ہمارے کام مشکل ہو جائیں گے، اور اگر صرف دن ہی دن ہو تو پھر ہمیں آرام نہیں ملے گا، اور اس طرح ہماری لائف جو ہے وہ بہت پینفل اور ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. تو اللہ جس نے یہ سورج بنایا اور اسے ایک سسٹم میں لگا دیا کہ وہ اپنے وقت پہ نکلتا اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے، تو یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. اور اللہ ہم پر مہربان ہے، وہ ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اسی لیے اس نے ہمارے لیے یہ بینیفیشیل سسٹم بنا کر رکھا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ از رحیم، اللہ بہت رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ. دا موسٹ مرسیفل. اینڈ دا ادر attributes name of Allah is Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, the provider. To stay alive, we need air to breathe. We cannot survive even for a few moments if there is no air. ہم جانتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے ایئر، ہوا کتنی ضروری ہے. ہم اس کے بغیر چند سیکنڈ بھی یا کچھ منٹ بھی ہم بغیر ہوا کے سروائیو نہیں کر سکتے. سملرلی واٹر از آلسو ایسینشیل فار آور سروائیول. اسی طرح پانی کے بغیر بھی ہماری زندگی
نہیں گزر سکتی. ہماری زندگی کے سروائیول کے لیے پانی ضروری ہے. Due to heat of the sun, seawater evaporates, rises upwards and forms clouds. These clouds lead to rainfall. Rainwater irrigates the dried up earth, which brings forth food grains, vegetables, and fruits to be used by us as food, who provide us air, water, and food. Of course, Allah provides us with all these necessities. Therefore, Allah is Razzaq, the provider. تو یہ پانی آتا کیسے ہے؟ تو کہا گیا کہ سورج کی گرمی سے جب سمندر کا پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، ایواپوریٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر بادل بن جاتا ہے، اور بادل بن کر وہ پھر بارش کی شکل میں زمین پر آتا ہے، جسے ہم استعمال کرتے ہیں. کس لیے؟ اپنی سوکھی زمین کو اریگیٹ کرنے کے لیے، اس کو سینچنے کے لیے، جس میں پھر ہم غلے اگاتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، فروٹس اگاتے ہیں، جو ہمیں غذا فراہم کرتے ہیں. تو یہ ہوا، یہ پانی، یہ غذا جو ہماری لائف کے لیے بہت ہی کمپلسری ہے، ضروری ہے، تو یہ یقیناً کون ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے؟ اللہ. اسی لیے اللہ کو کہا جاتا ہے الرزاق، رزق دینے والا، روزی دینے والا، دا پرووائڈر. تو یہ اللہ کی ایک اور صفت ہے. اسی طرح اللہ کی ایک تیسری صفت ہے الرب. Allah looks after all our requirements right from our birth till death. He protects us and provides us with all nourishment even in the womb of mothers. He fills the heart of parents with love for their children. He protects us from all evils and cures us when we fall sick. He provides means for our protection, growth, and sustenance. Therefore, Allah is our Rabb, the sustainer. اسی طرح اللہ ہماری ہر ریکوائرمنٹ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک پوری کرتا ہے. وہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہماری ضرورت کے لیے ہر وہ چیز فراہم کرتا ہے، ماں کی گود سے لے کر زندگی کے آخری دم تک. اور اسی طرح ماں کے دل میں، باپ کے دل میں ہمارے لیے وہ محبت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے بچاتے ہیں، اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور ہماری ہر ریکوائرمنٹس فلفل کرتا ہے. اسی لیے اللہ کو کہا جاتا ہے رب، دا سسٹینر، ہمیں پالنے والا ہے. اور ایک اور صفت ہے اللہ کی المقتدر. المقتدر، the Almighty. Power and strength is required to do any work. Nothing can be done without power. Allah has all the power to bring into existence everything. Allah provides us with all that we require. Everything happens according to His wish. Nothing can happen without His will. Everyone is powerless against His command. No one can cause any harm to Him. There is no one equal to Him in power. Allah is the most powerful. Allah is Muqtadir, the Almighty. دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پاور اور اسٹرینتھ کی. بغیر اس کے کوئی کام نہیں ہو سکتا.
تو اللہ جو اس دنیا کی ہر چیز کو بنانے والا ہے، اس کے اندر ساری قوتیں ہیں، ساری طاقتیں ہیں، ہے نا؟ اور وہ ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ دنیا میں جو کام بھی ہوتا ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہر کوئی اس کے مقابلے میں پاور لیس ہے، اور نہ کوئی ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کی پاور میں ایکول نہیں ہے، کوئی بھی وہ طاقت و قوت نہیں رکھتا جو اللہ کو حاصل ہے۔ اسی لیے کہا گیا اللہ از دا موسٹ پاورفل، اللہ از مقتدر، دا المائٹی۔ These are the some attributes name of Allah which are defined before you, and next time I will explain about Iman Billah, belief in Allah in detail, inshallah.